بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کپاس کے حوالے سے اہم خبر۔ زرعی ماہرین نے جڑی بوٹی کی فوری تلفی کی ہدایت کر دی تاکہ فصل کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ فصل کو نقصان سے بچانے کے لیے بر وقت سپرے کا استعمال بھی کیا جائے۔ بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے عبد الرحمان سے۔ جی عبد الرحمان بتائیے۔ بات کریں کپاس کے حوالے سے تو ابھی زرعی ماہرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی کپاس 15 دن کی ہو گئی ہے وہ وہاں پر جڑی بوٹیوں کے لیے وہاں پر سپرے کا چھڑکاؤ کریں، کیونکہ جڑی بوٹیاں بھی ساتھ ہی بڑھتی ہیں اور جڑی بوٹیوں سے چھٹکارا ہر قیمت پر پایا جائے، کیونکہ یہ کپاس کی فصل کو بری طرح سے متاثر کرتی ہے اور اسپیشلی جو پانی لگاتے وقت بھی خیال کیا جائے، پانی کی کمی یا زیادتی بھی جڑی بوٹیوں کو بڑھا دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر اس صورتحال کو مد نظر رکھا جائے کہ یہاں پر کپاس کی فصل بڑی اہم ہے اور اس کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے جڑی بوٹیوں کا خاتمہ بھی ضروری ہے۔ اور اگر کپاس کا ابھی تک جو ہے یہاں پر فصل لگانی ہے 31 مئی تک، تو پھر لگاتے وقت جو بیج ہے وہ اچھی ٹریٹمنٹ کے ساتھ لگائے جائیں، کیونکہ اگر اچھی ٹریٹمنٹ کے بیج ہوں گے تو وہ کافی حد تک جو ہے وہ کپاس کی جو ضروریات پوری کریں گے اور جڑی بوٹیوں کا خاتمہ ہوگا۔ سنڈی اور سفید مکھی کا جو حملہ ہوتا ہے اس سے بھی چھٹکارا پایا جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی کسانوں میں بہت زیادہ تحفظات ہے اور کسان کپاس کی کاشت سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ جب سفید مکھی اور سنڈی کا حملہ کم ہوگا، پروفٹ ہوگا، تو پھر کسان بڑی تعداد میں کپاس کی فصل کاشت کریں گے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے عبد الرحمان۔ محکمہ خوراک چنیوٹ گندم کی خریداری کا ٹارگٹ مکمل کرنے میں مصروف۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر نے تمام انچارج خریداری مراکز کو ٹارگٹ بڑھنے کے بعد مزید خریداری کی ہدایت کر دی۔ محکمہ خوراک کے مطابق چنیوٹ کے 5 گندم خریداری مراکز پر حد سے زیادہ 5,80,000 بوری باردانہ جاری کیا گیا ہے۔ ضلع کا ٹارگٹ 5,26,960 بوری ہے، تاہم بارش کی وجہ سے جمعے اور ہفتے کے روز خریداری سست روی کا شکار رہی۔ کٹائی کے بعد گندم کی خریداری میں اضافہ ہوگا، جس سے محکمہ خوراک اپنا ہدف جلد پورا کر لے گا۔ فلور ملز کا محکمہ خوراک کے خلاف 2 روزہ علامتی ہڑتال کا معاملہ۔ فلور ملز ایسوسی ایشن جھنگ نے ہڑتال میں شمولیت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب سمیت 4 صوبوں میں فلور ملز کی جانب سے محکمہ خوراک کے خلاف 2 روزہ علامتی ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا۔ فلور ملز ایسوسی ایشن جھنگ کے مطابق سوموار اور منگل کے روز شہریوں کو بلا تعطل آٹے کی فراہمی جاری رہے گی۔ صدر زاہد خان کا کہنا تھا کہ فلور ملز کو محکمہ خوراک کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات پر تحفظات ہیں، تاہم منگل کے روز لاہور میں فلور ملز ایسوسی ایشن کا اجلاس ہوگا۔ اجلاس کے بعد مطالبات کا جائزہ لیتے ہوئے ہڑتال کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت فلور ملز کے مسائل کو سنے اور ان کو حل کرنے کے لیے عملی اقدامات ممکن کرے۔ فیصل آباد میں دھاگا منڈی کے تاجر سوتر کی قیمتیں بڑھنے پر پریشان۔ بات کرتے ہیں اسی حوالے سے موجود ہیں شراز بٹ سے۔ جی شراز بتائیے گا اس حوالے سے۔ فیصل آباد کی سوتر منڈی میں آج بھی دھاگے کے ریٹس میں اس کے نرخوں میں تیزی دیکھی گئی ہے اور آج بھی دھاگے کی قیمتوں میں اضافہ رہا ہے، اور ایک بیگ کے حوالے سے بات کی جائے تو 32 سنگل اور 40 سنگل کے بیگ کے اوپر 200 سے 500 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت صنعت کار انتہائی پریشان ہیں۔ اس وقت را مٹیریل ایک تو نہ ہونے کے برابر ہے، اوپر سے منڈی کے اندر دھاگا مہنگا ہونے کی وجہ سے اس وقت تاجروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری مالکان اور سوتر منڈی کے تاجر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ وقاص موجود ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ وقاص صاحب بتائیے گا اس وقت قیمتوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جیسا کہ بٹ صاحب آپ کو پہلے ہی پتا، آپ نے خود ہی بتا دیا کہ دھاگے کی منڈی آج بھی تیز ہے اور دھاگے میں کوئی بھی خاطر خواہ کمی واقع نہیں ہو رہی۔ اس وجہ سے ہم لوگ تاجر لوگ بہت متاثر ہیں اور انڈسٹری کو بند کرنے کے دہانے پہ ہیں۔ اس وقت ہم تاجر لوگ آرام سے اپنا بزنس کر سکیں اور اس انڈسٹری کو لے کے پورا پاکستان گرو کریں۔ ٹھیک ہے، پاکستان بھی گرو کرے اور انڈسٹری کو بچانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس وقت ٹیکسٹائل پالیسی کا اجرا کیا جائے تاکہ فوری طور پر ٹیکسٹائل کو ریلیف ملے۔ 5 سالہ کوئی پالیسی۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے شراز بٹ۔ محکمہ سوئی گیس کے پاس نئے میٹرز کا سٹاک ختم۔ صارفین خراب میٹرز کی تبدیلی تاخیر کا شکار ہونے لگی۔ محکمہ سوئی گیس کی جانب سے صارفین کو فکس بنیادوں پر بل بھجوائے جانے لگے۔ حکام کے مطابق نئے میٹروں کا سٹاک ختم ہو چکا ہے۔ اوگرا کو نئے میٹرز کی ڈیمانڈ بھجوا دی گئی ہے۔ سٹاک ملنے پر ڈیفیکٹو اور پرانے میٹرز تبدیل کر دیے جائیں گے۔
आगे बढ़े और आपको बताएं, टेक्सटाइल से वाबस्ता वीइंग, डाइंग, प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री से सेल्स टैक्स वसूली का इख्तियार एफबीआर को देने का मामला। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को अदा किए जाने वाले सेल्स टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होगी। टॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खदमात के बजाय कारोबार पर सेल्स टैक्स देने की पाबंद होगी। विंग, डाइंग, प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री से सेल्स टैक्स वसूली का मामला। एफबीआर की जानिब से जारी सर्कुलर के मुताबिक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को सेल्स टैक्स जमा करवाने वालों के एडजस्टमेंट नहीं होगी। एफबीआर हेडक्वार्टर की चीफ कमिश्नर को टॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की आगाही देने की हिदायत। टेक्सटाइल से वाबस्ता टॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कारोबार पर एफबीआर ही सेल्स टैक्स वसूल करेगा। सूबाई आम इंतखाबात के हवाले से कोई लाहे अमल तश्कील न दिया जा सका। रहनुमा जमात इस्लामी ने इलेक्शन के लिए एक तारीख पर मुत्तफिक न होने को सियासी महाज पर बड़ी नाकामी करार दे दिया। जमात इस्लामी ने सब सियासी पार्टियों को मुशावरत के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया। रहनुमा जमात इस्लामी मियां ताहिर अयूब का कहना था कि सियासी जमातों को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा ताकि एक तारीख पर इंतखाबात के मसले को हल किया जा सके। अगर गैर जमहूरी कुव्वतें इन मसाइल को हल करेंगी तो फिर ज्यादा मसाइल जन्म लेंगे। मियां ताहिर अयूब का मजीद कहना था कि बर वक्त मुनसिफाना इंतखाबात ही मुल्क को गर्दाब से निकाल सकते हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुशावरत के साथ इसका हल निकालना चाहिए। फैसलाबाद में धागा मंडी के ताजिर सूतर की कीमतें बढ़ने पर परेशान। कहते हैं टेक्सटाइल पॉलिसी का इजरा वक्त की जरूरत है। धागे की गैर मुतवक्को कीमत बढ़ने से कपड़ा और इसकी सनत से जुड़े ताजिर परेशान का शिकार हैं। और जंग में शहरियों ने छुट्टी एंजॉय करने के लिए पार्क्स का रुख कर लिया। बच्चे बड़े सब झूले झूलने और सैर व तफरीह में मसरूफ। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद के चक 65 आमद। राजा पैलेस मैरिज हॉल में पब्लिक सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक MPAs राना अली अब्बास, राव काशिफ रहीम, मलिक नवाज और शेख एजाज, मियां ज़ियाउर रहमान चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को, मलिक तहसीन अवान, जनरल सेक्रेटरी उलमा विंग हाफिज अमजद, खलील ताहिर सिंधु और शुएब इदरीस समेत दीगर ने शिरकत की। कर रहे हैं राना सनाउल्लाह की आमद के हवाले से। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद के चक 65 आमद। राजा पैलेस मैरिज हॉल में पब्लिक सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक MPAs राना अली अब्बास, राव काशिफ रहीम, मलिक नवाज और शेख एजाज, मियां ज़ियाउर रहमान चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को, मलिक तहसीन अवान जनरल सेक्रेटरी उलमा विंग हाफिज अमजद, खलील ताहिर सिंधु और शुएब इदरीस समेत दीगर ने शिरकत की। फैसलाबाद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की चक 65 आमद। राजा पैलेस मैरिज हॉल में पब्लिक सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया। साबिक MPAs राना अली अब्बास, राव काशिफ रहीम, मलिक नवाज और शेख एजाज की शिरकत। मियां ज़ियाउर रहमान चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को, मलिक तहसीन अवान शरीक, जनरल सेक्रेटरी उलमा विंग हाफिज अमजद, खलील ताहिर सिंधु, शुएब इदरीस शरीक हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं राना सनाउल्लाह की चक 65 आमद के हवाले से। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद के चक 65 आमद। राजा पैलेस मैरिज हॉल में पब्लिक सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया। आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद आमद। राजा पैलेस मैरिज हॉल में पब्लिक सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक MPAs ने शिरकत की। आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद के चक 65 आमद।
राणा हसन शहरियार खान आप सबको फार्म हाउस पर खुशामदीद और जी आयानू कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब खैरियत। राणा सनाउल्लाह खान साहब अंकल आसफ अजमल, अंकल जफर नागरा को जितवाएंगे और मैं भी आपके साथ शाना बशाना चलूंगा। हम सब झंग में मुस्लिम लीग नून की जानिब से इजलास का इनेकाद, जिसकी सदारत सेक्रेटरी जनरल आसिफ डड्डी ने की। मुस्लिम लीग नून की जानिब से PTI की जानिब से बजट को मौखर करने के इकदाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। रहनुमाओं ने बजट पेश होने में ताख़ीर से मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसानात बारे अवामी राबता मुहिम चलाने का फैसला भी किया। इस मौका पर ज़िला जनरल सेक्रेटरी आसिफ डड्डी का कहना था कि PTI की जानिब से बजट को रोकने के लिए कोशिशें जारी हैं। PDM हुकूमत ने पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए इकदाम किए। इनका मजीद कहना था कि बजट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम को बड़ा रिलीफ फराहम करेगी। बजट को मौखर करने से मुल्क की मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। जनरल इलेक्शन के हवाले से फेस्को ने प्रिजाइडिंग सीनियर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। फेस्को की जानिब से सोमवार से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग कराई जाएगी। फेस्को की जानिब से ट्रेनिंग शहर भर के गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस में कराई जाएगी। फेस्को हेडक्वार्टर ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का मुकर्रर करदा अमला फेस्को प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराएगा। फेस्को हुकाम का इस हवाले से कहना था कि तमाम मुतालिका अफसरान को जनरल इलेक्शन की ट्रेनिंग से मुतालिक आगाह कर दिया है। 2 रोज में मुतालिका प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग कराई जाएगी। चिनियोट में CPDI की ज़ेर एहतमाम सहाफ़ियों के लिए 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद। तहकीकाती सहाफ़ी और गैर मुसद्दिका खबरों के इंसदाद के लिए मालूमात तक रसाई की कवानीन की अहमियत बारे आगाही दी गई। वर्कशॉप में जाली खबरों, मकामी हुकूमतों की अहमियत, सिनफी हसासियत पर मबनी रिपोर्टिंग और मुआशरे के पसमानदा तबकात के मसाइल को उजागर करने बारे मकामी सहाफ़ियों को तरबियत दी गई। मारूफ सहाफ़ी उमर चीमा ने मालूमात तक रसाई के कानून साजी के मंजरनामे और मालूमात की दरख्वास्तें दायर करने के तरीक़ेकार की वजाहत की। उमर चीमा ने तहकीकाती सहाफ़त की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि सहाफ़ी मकामी सतह के मुख्तलिफ मसाइल को बेहतर तौर पर उजागर कर सकते हैं। वर्कशॉप में शुरका की हौसला अफजाई की गई कि वो चिनियोट में बतौर सहाफ़ी अपने अपने तजर्बात और चैलेंजेस का इश्तराक करें और मुश्तरका मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करें। फैसलाबाद इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से पंजाब मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स का इस्लामी इस्लाही सेमिनार। बात कर लेते हैं इसी हवाले से मौजूद है हमारे साथ खलजा लियाकत से। जी खलजा, बताइए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से आज एक सेमिनार मुनक्कद किया गया है। डॉक्टर्स जो मुल्क भर में बहुत से लोगों के लिए काम कर रहे हैं, फैसलाबाद में बहुत से लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स की अगर इस्लामिकली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो क्या कर रहे हैं और वो क्या उनकी खिदमात है। मेरे साथ इस वक्त मॉडरेटर जो है वो डॉक्टर मिसबा मौजूद है। इनसे सवाल से मजीद जानते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मिसबा एंड आई एम क्या आपसे कहते हैं, मैं मुआविन हूँ पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन बेसिकली डॉक्टर्स की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जब ये फील किया गया कि बीइंग अ मुस्लिम डॉक्टर हम क्या डिलीवर कर सकते हैं अपने पेशेंट्स को अदर देन हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट पब्लिक के साथ होता है, तो बीइंग अ मुस्लिम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको हेल्थ सर्विसेज देने के साथ साथ उनको हम अपने दीन के बारे में जो बीइंग अ मुस्लिम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम उनसे भी आगाह करें।
اور پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن 79 میں بنی تھی، اور بہت سنسیئر جو ہمارے فاؤنڈر ممبرز تھے انہوں نے یہ سٹارٹ کی، اور اب اس وقت تو اس کے ممبرز ماشاءاللہ آل اوور دا پاکستان بہت ہزاروں میں ہیں، اور اس میں میل اور فیمیل دونوں ممبرز ہیں، اور اس میں ہر اسپیشلٹی سے ہر طرح کے لوگ، ہر لیول کے لوگ موجود ہیں. اور پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن یہ ایک انٹرنیشنل جو ورلڈ اوور اسلامک ایسوسیشن ہے، یہ اس کی ایک برانچ ہے جو پاکستان میں کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہمارا مین پرپز یہی ہے کہ ہم کیونکہ ایک ایسے فورم سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہم اپنا میسیج بہت ایزیلی کنوے کر سکتے ہیں، اور لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ ایک ٹیکنگ اینڈ پر ہوتے ہیں اور وہ ہماری بات کو بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور بینگ اے ڈاکٹر، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اوپر اللہ اور نیچے ڈاکٹر، تو وہ جو بھی ہم میسیج انہیں دیتے ہیں وہ ناٹ اونلی ریلیٹڈ ٹو دیئر ہیلتھ، بٹ اگر ہم انہیں جیسے روزے سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، فیمیلز کے مسائل ہوتے ہیں، پریگننٹ لیڈیز کے پرابلمز ہوتے ہیں بینگ اے مسلم، اس میں ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس بہت ایک واسٹ کینوس ہے ان کو گائیڈ کرنے کا. جزاک اللہ خیر. جی بالکل، میرے ساتھ جو ہے ایک ڈاکٹر جو ہیں وہ اور موجود ہیں، ایسوسیٹ ممبر جو ہیں یہاں پر ڈاکٹر امال جو ہیں موجود ہیں، جنہوں نے آج یہ سیمینار اٹینڈ کیا. ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. آپ نے آج سیمینار دیکھا، آپ نے آج کیا سیکھا؟ السلام علیکم. میں بیسیکلی میرا اس آرگنائزیشن کے ساتھ ایز اے لرنر تعلق ہے. میں پچھلے کچھ سالوں سے جب سے میں فیصل آباد آئی ہوں یہاں پہ سیکھنے کے لیے اس ایسوسیشن میں شامل ہوئی، جو مجھے اس کی سائز سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ڈاکٹرز ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا مسلمان ہونا زیادہ ضروری ہے. اور یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اپنی پروفیشنل لائف کو دین کے مطابق کیسے لے کر چلنا ہے. اور آپ جب اپنی پروفیشنل لائف میں کام کر رہے ہیں تو اس میں دین بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کا کوئی کام نہیں. انٹل اینڈ انلیس آپ خدمت نہیں کرتے آپ کا پروفیشن کمپلیٹ نہیں ہوتا. کیونکہ ہم خود کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر ہے ہی مسیحا، اور مسیحا کون تھا؟ مسیح تھا کون؟ عیسیٰ. تو ان کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کی خدمت کرنا. تو ہمیں بھی اللہ نے اسی لیے پیدا کیا کہ ہم خدمت کریں. خدمت کے لیے آپ کو جب تک آپ اپنے اندر دین نہیں اتارتے، یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو آپ کو دین سکھاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی پروفیشن میں کیسے آگے چلنا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ بہت اچھا ہوگا، لیکن دیٹ از اے پلیٹ فارم. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ ساری چیزیں سیکھتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے ریپیٹڈ سیشنز ہوتے ہیں، آپ کو بار بار سکھایا جاتا ہے، آپ کو تدریس کی جاتی ہے کہ یہ چیزیں اپنے اندر گروم کریں. آپ کو یہاں پہ بڑے بڑے مقرر ملتے ہیں اور بہت اچھے آپ نے بھی آج سنا ڈاکٹر سینٹر صاحب آئے ہوئے تھے، پروفیسرز تھے سارے کے سارے جنہوں نے آپ کے سامنے بہت ساری چیزوں کی تبلیغ بھی کی اور آپ کو یہ بتایا کہ آپ نے اپنے پروفیشن میں دین کو کیسے ڈالنا ہے، دین سے نہیں ہٹنا. یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ دین ہمارا طریقہ زندگی ہے. جی بالکل، پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی اگر بات کی جائے، کام کر رہے ہیں بہت سے ایسے ڈاکٹرز ہیں. ڈاکٹرز جو ہیں جیسے بہت اچھی بات ہے کہ مسیحا ہوتے ہیں، تو ایک مسیحا نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی اصلاح کرتا ہے. تو اسی حوالے سے جو ہے اگر بات کی جائے، بیما جو ہے وہ کام کر رہا ہے. آج اسی حوالے سے ایک سیمینار کا جو ہے انعقاد کیا گیا تھا جہاں پر ڈاکٹرز کی اصلاح کی گئی تھی تاکہ ڈاکٹرز جو ہے آگے. شکریہ خلزہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. حفظان صحت کے موضوع پر سیمینار میں ایس پی پیٹرولنگ مرزا انجم کمال، اسسٹنٹ پروفیسر غذائیت ڈاکٹر نگینہ شہزادی کی شرکت. ڈاکٹر نگینہ شہزادی نے خوراک کا شیڈیول اور روزمرہ زندگی میں صحت افزا خوراک کے استعمال کا طریقہ کار بتا دیا. لیڈی پولیس آفیسر کی صحت کے ضروری وٹامنز، کیلشیم اور منرلز کی حامل غذاؤں سے متعلق معلومات کی فراہمی کی گئی. لیڈی پولیس آفیسرز کو دوران ڈیوٹی پیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے تجاویز بھی دی گئیں. ایس پی مرزا انجم کمال کا کہنا تھا لیڈی پولیس آفیسرز ڈپارٹمنٹ کا بہت اہم حصہ ہیں. خواتین اہلکاروں کی فزیکل فٹنس کے لیے کورس سے مثبت اثرات مرتب ہوں گے. یہاں آپ کو بتائیں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے نئی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی نئی سیریل متعارف کرا دی گئی. بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے موجود ہیں ہمارے ساتھ عمیر عظمت سے. جی عمیر بتائیے. جی محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے نئی رجسٹرڈ ہونے والی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں
اور دیگر وہیکلز کے لیے نئی سیریل متعارف کروائی گئی ہے جو کہ پنجاب بھر کے لیے ہوگی، اور اس میں وہ تمام افراد جو کہ پرکشش نمبروں کے شوقین ہیں تو ان کے لیے بھی خصوصی اپلیکیشن تیار کر دی گئی ہے، اور نئی سیریل جو ہے وہ بھی اس اپلیکیشن پر فراہم کر دی گئی ہے۔ شہری اپنے گھر سے بیٹھے ہی آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے اپنی من پسند پرکشش نمبر جو ہے وہ بک کروا سکیں گے، جس کی آکشن جو ہے وہ آن لائن طریقے سے ہی جون کے پہلے ہفتے میں ہوگی، اور پنجاب بھر سے جو لوگ ہیں وہ پرکشش نمبروں کے لیے اس آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے اپلائی کر سکیں گے۔ اس کے لیے نمبر ریزرو کروانے کی جو فیس ہے وہ PSID کے ذریعے پھر بینک میں جمع کروانا ہوگی، جس کے بعد نمبر جو ہے پرکشش نمبر بک کروایا جا سکے گا، اور آکشن کے ٹائم پہ سب سے زیادہ نیلامی دینے والے جو شخص ہے وہ اس پرکشش نمبر کا حقدار پائے گا، جس میں گاڑیوں کے لیے 1 سے لے کر 999 تک نمبر ہوں گے، اور جو موٹر سائیکلز ہیں ان کے لیے 1001 سے لے کر آن ورڈ جو ہے وہ سیریل ہوگی۔ وہاں ان میں سے جو شہری ہے وہ اپنی پسند کا اپنی گاڑی موٹر سائیکل اپڈیٹ کرنے کے لیے عمیر عصمت۔ جنگ میں شہریوں نے چھٹی کا روز انجوائے کرنے کے لیے فیملیز کے ہمراہ پارکس کا رخ کر لیا۔ بات کرتے ہیں اسی حوالے سے وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، اتوار کا دن، چھٹی کا دن، اب بچے بڑے سب جو ہے وہ پارکوں کا رخ کر لیا ہے۔ شہری فیملیز کے ہمراہ چھٹی کا دن منانے جو ہے وہ پارکوں میں اس ٹائم موجود ہے۔ میرا کیمرہ مین عظیم احمد آپ کو دکھا سکتا ہے کہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ شہری یہاں پر موجود ہیں، پارکوں میں فیملیز کے ساتھ آئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ چھٹی کا دن ہے، پورا ہفتہ جو ہے وہ کام کرنے کے بعد ایک دن چھٹی کا ہے جو اسے انجوائے کرنے یہاں پر شہری آئے ہیں۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، چھٹی کا دن اپڈیٹ کرنے کے لیے وسیم۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں توبہ ٹیکسنگ میں مخیر حضرات کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ کیمپ میں مریضوں کو مفت طبی مشورے اور مفت ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر کیمپ کے آرگنائزر عاصم رضا کا کہنا تھا کہ میڈیکل کیمپ کا مقصد غریب اور مستحق مریضوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اسلام نگر میں لنگر کیمپ کا انعقاد۔ ڈویژنل صدر پروفیسر محمد آصف رضا قادری نے کیمپ کی صدارت کی۔ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ضرورت مندوں میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ لنگر کیمپ میں ڈویژنل جنرل سیکرٹری حافظ محمد یاسر قادری المدنی، محمد شکیل جٹ، احمد نثار قادری، مولانا بدر منیر قادری، مولانا محمد سمیع قادری، حافظ محمد آصف عطا، محمد رفیع، حاجی عبدالستار، محمد دانش، محمد سبحان اور محمد حسن بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدر پروفیسر محمد آصف رضا قادری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ فلاحی ریاست میں عوامی مسائل کا حل حکومت کا اولین فرض ہے۔ پروفیسر محمد آصف رضا قادری نے مزید کہا کہ PST دن رات عوامی خدمت میں مصروف ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں غربا و مسکین کی ضروریات پوری کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ذاتی مفادات سے نکل کر عوامی خدمت کے لیے کام کرنا اصل کامیابی ہے۔ لنگر کی تقسیم سے قبل ملکی ترقی، سلامتی و استحکام اور ملکی معاشی مشکلات کے جلد حل کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ جھنگ کا دریائی علاقہ تربوز کی پیداوار کے لیے مشہور۔ سینکڑوں ایکڑ پر کاشت ہونے والے تربوز کی فصل پک کر تیار ہو گئی۔ کے میں حد نگاہ تربوز کے کھیت ہیں۔ سینکڑوں ایکڑ پر کاشت ہونے والے تربوز کی فصل پک کر تیار ہو گئی ہے۔ گلیوں، بازاروں اور منڈیوں میں لال رنگ کے رسیلے تربوز کی ریل پیل ہے۔ کاشتکار کہتے ہیں منافع بخش فصل ہے۔ پہلے اس پہ یہ ملچنگ کی جاتی ہے، بلیک ملچنگ، اوپر سے پھر اس کی کلیاں لگائی جاتی ہیں اس طرح، اور اس کے ساتھ تقریباً یہ اپریل کے ماہ میں یہ تیار ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی تقریباً یہ اگر اچھا ریٹ ہو تقریباً 1500 سے 2000 من کا ہو تو یہ تقریباً 10 لاکھ کے آس پاس جو ہے نا بچت دے جاتا ہے۔ اوپر سے گہرا ہرا اور اندر سے رس بھرا لال گودا لذت کا حامل ہے۔ زمین پہ بچھی لمبی لمبی بیلوں پہ لگے تربوز قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ بیل پر پہلے پیلے رنگ کے پھول کھلتے ہیں جو آہستہ آہستہ پھل بناتے ہیں۔ پک کر تیار ہونے والا اعلیٰ معیار کا تربوز ملک کے طول و عرض میں پسند کیا جاتا ہے۔ ٹل سے پھر آگے جو ہے نا ہے سدا، پڑا چنار، خرلاچی، ادھر ہے پھر بارڈر۔ اب یہ جو ہے نا ہم ادھر ٹل میں خالی کرے گا، پھر واپسی ادھر ٹل رستے پہ جائے گا نا، پھر آئے گا میرا لی بنو سے پھر ادھر نکلے گا۔
सस्ते दामों बआसानी दस्तयाब तरबूज के इस्तेमाल से सेहत पर अनगिनत तिब्बी फवायद हासिल होते हैं। ग़ज़ाई माहिरीन के मुताबिक तरबूज मौसम गर्मा का वो खास फल है जिसमें 92% मिकदार पानी पाया जाता है और पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत अहम है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।